أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور عظمت اس احکم الحاکمین کے لیے ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور مختلف مخلوقات سے آراستہ اور پیراستہ فرمایا، اور تمام مخلوقات میں بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب فرمایا، اور تمام تر جن و انس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں سے اپنے مخصوص بندوں کو اختیار فرمایا تاکہ ان کی ہدایت، ان کی کامیابی، ان کی کامرانی اور ان کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے کی راہیں بتا سکیں، ان کو آگاہ کر سکیں۔ ان تمام اللہ رب العالمین کے برگزیدہ اور چنندہ بندوں میں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول نے اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ رب العالمین کے بندوں کے نام پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصیت کے ساتھ نبوت کے آخری تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ دین رحمت ہے، اور آپ کو جو خطاب دیا گیا وہ آپ بھی رحمت ہے، آپ کا دین بھی رحمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے، اور یہ دین دین کامل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں دیا گیا۔ جو تکمیل کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں کیا گیا وہ کسی شریعت کے بارے میں نہیں کیا گیا، اسی لیے یہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے۔ یہ شرف صرف اور صرف شریعت محمدیہ کو حاصل ہے، اور اس دین کی آرزو اور تمنا تمام کے تمام وہ لوگ جو اس دین سے دور ہیں ایک دن تمنا اور آرزو کریں گے کاش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت اور آپ کی شریعت ہمیں مل گئی ہوتی۔ یہ وہ دین ہے، دین کامل، دین اکمل۔ دین کامل یعنی کسی بھی اعتبار سے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ دین اکمل ایسی شریعت ہے کہ جو افضل تفضیل یعنی اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہے، اسی لیے یہ دین بہت ہی باعث شرف ہے اس انسان کے لیے جو انسان اس کو مکمل سمجھ کر اور اس پر عمل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت اور نبوت کی آخری کڑی سمجھتا ہے، اور آپ کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کو ویلو نہیں دیتا ہے۔ یہی آدمی دراصل دین کی قدر کرنے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا ہے۔ جو آدمی اس دین کے سامنے کوئی اور دین لاتا ہے اس کے اندر نفاق کی بو پائی جاتی ہے، اور جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سامنے کسی اور کی اتباع کرتا ہے اس کے اندر نفاق عملی پائی جاتی ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں کامل۔ ایمان کامل تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنا من، اپنا تن، اپنا دھن سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دے آدمی۔
بن خطاب رضی اللہ عنہ کا موقف عجیب تھا، اور ہم سب کو اس موقف کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. کیوں؟ کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ عمر بن خطاب اولین ترین مسلمانوں میں سے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی طرف اشارہ کیا تھا جب آپ نے فرمایا کہ میری سنت کو پکڑو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جائیداد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، الا نفسی، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا. تمام چیزیں قربان. آپ دیکھ لیجئے ہمارے بھی آباء و اجداد ہیں، ان کے بھی آباء و اجداد تھے، وہ بھی کسی کی قدر اور کسی کی تعظیم کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تمام کو بالائے طاق رکھا ہے اور آپ کو سر کا تاج بنایا ہے. تمام کو ہم نے بالائے طاق رکھا ہے، سائڈ میں رکھا ہے، لیکن آپ کی محبت کو سر کا تاج بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر تو بڑے خوش ہوتے. ہمارا اور آپ کا جو موقف ہے، جو حالت ہے ہماری، اس حالت میں تو ہم یہی سمجھتے کہ انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب ابھی بھی تمہاری محبت ناقص ہے، مکمل نہیں ہے. ناقص ہے، اندازہ کیجیے، کامل نہیں ہے. جب تک کہ کوئی آدمی اپنے نفس سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے. اس ایک لفظ سے اندازہ کیجیے آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے. آج ہماری محبت کے نہ جانے کتنے سنہاسن ہیں، ہم نے کتنے لوگوں سے محبت کی ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے محبت کے تاج پہنا رکھے ہیں. کوئی اپنے عالم کو محبت کا تاج پہناتا ہے، اپنے عالم کی اس لیے بات مانتا ہے کہ اس کی محبت اس کے دل کے اندر پیوست کر گئی ہے. کوئی اپنے مقتدا اور پیشوا کو اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر چاہتا ہے کہ اس کی بات کو من وعن تسلیم کر لیتا ہے، اگرچہ وہ بات جھوٹی ہی ہو، اگرچہ وہ بات غلط ہی ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے. اندازہ کیجئے کہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا ہوگا. عمر بن خطاب نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنے نفس سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا، اندازہ کیجئے اس کو، تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ، من والدہ وولدہ. آدمی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے. باپ تو باپ ہے، باپ ہمارا سبب ہے دنیا میں آنے کا. محبت کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن جہاں محبت شریعت کو بالائے طاق رکھ کر کے کی جائے، یہ محبت حرام ہو جاتی ہے. یہ محبت حرام ہے. جبکہ خود رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی شریعت کے مخالف اگر باپ چلتا ہے، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر باپ جاتا ہے، فلا تطعهما، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. جس رب نے یہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ
اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اسی رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ماں اور باپ اللہ رب العالمین سے بغاوت کا حکم دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں، فلا تطعهما، تو ماں باپ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ان کے اوپر بھی ہے. اللہ رب العالمین کا حکم ماں باپ کے اوپر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اور یہ دین البرہان والدلیل، یہ دلیل کا دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث کیے گئے اس زمانے میں دو کا راج چلتا تھا. ایک تو کرسچن اور دوسرے یہودی، دونوں کا راج چلتا تھا. اور ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اب نجات کے دو ہی راستے ہیں. نجات کے کتنے راستے ہیں؟ دو راستے ہیں، یا تو یہودیت ہے یا نصرانیت ہے، جس کو کرسچنیٹی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی باتیں آئیں. اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو کوڈ فرمایا، کوڈ کیا، نوٹس لی اس کی. فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہود و نصارہ تمام کے تمام متفق ہو کر کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا، ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ آپ سب بھی اس بات کو نوٹ کیجئے اور آپ لوگوں سے توجہ چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اس بات میں سچے ہو تو دلیل لاؤ. کیا لاؤ؟ دلیل لاؤ. یہ آیت دراصل یہود و نصارہ کے بارے میں ہے. سورۃ البقرہ کی 111 نمبر آیت ہے. سورۃ البقرہ کی 11 نمبر آیت ہے. آپ کو اور ہم کو کیا اس سے ثبوت ملتا ہے؟ آپ کو اس سے کیا روشنی ملتی ہے کہ آپ کو ہم کو بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو طریقہ محمد رسول اللہ. تیار ہیں آپ لوگ؟ یہ طریقہ اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ دلیل مانگیں گے؟ آپ مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ یہ کس کا منہج ہے؟ دلیل مانگنا کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا. اللہ کا اور اس کے رسول کا طریقہ ہے. آج سے فیصلہ کر لیجئے کہ کوئی عالم ہو، ماشاءاللہ ہم عالم کی قدر کرتے ہیں، عالم کی قدر کرتے ہیں، عالم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اتنی جرأت تو ہمارے اندر ضرور ہے کہ ہم ان سے دلیل طلب کرنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں. ہے یہ ہمت آپ لوگوں کو؟ عزیز ہو دلیل مانگیں گے؟ یہ دین الدلیل والبرہان. ہمارا دین کون سا ہے؟ دلیل والا دین ہے، ثبوت والا دین ہے. اور یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے رجحانات رکھتے ہوں گے، لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ تمام کے تمام یکجا اور اکٹھا اسی طرح سے ہو جائیں گے جس طرح سے مدینہ اور مکہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. کب ہوں گے؟ جب آپ دلیل مانگیں گے. دلیل کہاں ہے؟ القرآن و سنہ. دلیل کہاں ہے عزیزو؟ کس کو مانتے ہیں آپ اور ہم؟ اللہ رب العالمین کے کلام کو محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور آپ کے ارشادات کو، اور یہی قرآن و سنت ہے۔ آپ جب دلیل طلب کریں گے آپ کے اختلافات حل ہو جائیں گے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ الگ الگ مسجدیں بنیں گی، ایک آدمی دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دلیل قرآن و سنت ہے، اسی لیے اس دین کا نام دین البرہان والدلیل، کہ یہ دلیل والا، برہان والا، ثبوت والا، پروف والا دین ہے۔ یہ اس میں قصے کہانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، قصے کہانیوں کی اپنی طرف سے ایکسٹرا ایجاد کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ امام المرسلین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی اور کی بات چل سکتی ہے؟ چل سکتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے آج کے کچھ مسلمانوں پر بڑا ہی تعجب ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ عشرہ کس کا ہے؟ آپ نے تو شب قدر والا عشرہ سنا ہوگا، سنا ہے یا نہیں؟ پڑھا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورت نازل فرمائی ہے، لیکن کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کہ یہ عشرہ غوث اعظم کا ہے۔ کس کا عشرہ ہے؟ کون لوگ جانتے ہیں اتنے لوگوں میں سے؟ یہ عشرہ جو گزر رہا ہے غوث اعظم کا عشرہ، کسی بھی مسلمان کے اندر اگر جرأت اور ہمت ہوتی یا کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت ہوتی، تو کیا اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی بندے کے نام سے عشرہ ایجاد کرنے کی ضرورت پڑتی؟ عزیزو بتاؤ، جرأت ہوتی، یہ ہمت ہوتی؟ یہ جرأت نہیں کہنا چاہیے، باطل کے سامنے اگر کوئی تکبر دکھائے تو اس کو جرأت نہیں بولتے، اس کو حماقت کہتے ہیں، اس کو ضلالت کہتے ہیں، اور جو ضلالت ہے وہ ضلالت بھی ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ جو ضلالت ہے، دعات سے جو ضلالت ہے، اس میں اگر کوئی آدمی مبتلا ہوتا ہے تو ضلالت یعنی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ گمراہ آدمی ذلیل و خوار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گمراہ کے لیے اللہ رب العالمین نے رسوا کن عذاب مہین نہیں قرار دیا ہے؟ قرار دیا یا نہیں قرار دیا ہے؟ تو یہ ضلالت کا راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے دین سے ہٹا کر بندوں کی پوجا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، جو سراسر ذلت ہے، سراسر گمراہی ہے، اور جہنم کا ایندھن بنانے کا ایک بہترین اور آسان راستہ ہے۔ عزیز دوستو ساتھیو، آپ کو ایک چیز مل گئی کہ ہمارا دین دین البرہان، دلیل والا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین مانگتے تھے اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، اپنے دلائل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان مشرکین مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم۔ ان لوگوں نے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ پہ سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں اپنے معبود بنا رکھے ہیں۔ کتنے بنا رکھے ہیں؟ جتنے ہی کنکر اتنے ہی شنکر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جتنے ہی دیس اتنے ہی الگ بھیس، جتنے ہی الگ شہر اتنے ہی الگ پیر۔ یہ تمام کے تمام منتشر ہیں، بلکہ بعض علاقوں میں دیکھا جاتا ہے جتنی ہی گلیاں اتنے ہی
درگاہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور جہاں پر بھی درگاہیں ہیں وہاں پر غیر اللہ کی دہائی دی جاتی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. مدد مانگی جاتی ہے یعنی تعجب ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ سب سنتے سنتے ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہیں. اس میں کسی کو شبہ اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ ام اتخذوا من دونه آلہہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں. ان سے صرف ایک سوال کیجئے، کیا ہے؟ ہم کو بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور آپ کے پیروکار ہیں، آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو آپ کو وہی روش، وہی طریقہ، وہی منہج اپنانا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا منہج اور آپ کا مسلک اور آپ کا طریقہ تھا. فرمایا قل، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، ہاتوا برہانکم، دلیلیں لے کر کے آؤ تم اپنے معبودوں کے بارے میں، ان کے بارے میں دلیلیں لے کر آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین سے پوچھا تھا، آج یہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے. کیوں؟ یہ دین دین العالمین، ساری کائنات کے لیے، عالم کے لیے ہے. کس کے لیے؟ یونیورسل دین، یہ عالمگیر دین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال مکہ کے لوگوں سے پوچھا تھا، آپ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کہ بھائی یہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اس کی دلیل لے کر کے آؤ. ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں، ان کی دلیل لے کر کے آؤ. کہاں ہے دلیل؟ ہم سب کی قدر کریں گے، تم سے زیادہ کریں گے، مگر تم رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے دلیل تو دکھا دو. ایک دلیل دکھا دو، ایک دلیل، ایک دلیل کی بات واللہ سر جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہم دلیل والے آدمی ہیں، ہم پروف والے آدمی ہیں اور ہم برہان والے آدمی ہیں. بغیر دلیل ماننے والے نہیں، بغیر دلیل احمق کی طرح، بیوقوف کی طرح جھکنے والے بھی نہیں. یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور آپ کا طریقہ، اور جو آپ کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، وہ آپ کا بھی طریقہ. یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 24. اللہ رب العالمین نے فرمایا، أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تمام کائنات کو، تمام مخلوقات کو کس نے پیدا کیا ابتداءً؟ اور پھر ان کو کون لوٹائے گا؟ اور تم کو آسمان و زمین کی روزی کون دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بتاؤ، کوئی ہے اللہ رب العالمین کے سوا یہ رزق دینے والا؟ چاہے آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق ہو، کسی کو ہے کوئی رزق دینے والا، کوئی روزی دینے والا ہے اس کے علاوہ؟ اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی ہے جو لوگوں کو رزق دے، جو لوگوں کو کھانا دے، جو لوگوں کو پانی دے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے پھر کہا اپنے پیغمبر، اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
کر کے آؤ، ہم مان جائیں گے۔ آج بارش کے لیے کسی اور کے در پہ تم جھکتے ہو، اس کی دلیل لے کر کے آؤ کہ کیوں تم اس کے در پہ بارش کے لیے جھکتے ہو۔ اولاد کے لیے تم کسی اور کے در پہ جھکتے ہو، مجھے بتاؤ کہ اس کی دلیل کہاں ہے؟ پروف مجھے دو، مجھے دلیل تو دو، میں دلیل کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ تم ایک بار جھکتے ہو، ہم 10 بار جھکیں گے۔ ہم دلیل کے مانگنے والے، دلیل کے سائل ہیں۔ دلیل چاہیے عزیزوں، دلیل لے آؤ، ہم مان جائیں گے۔ یہ جانے دو، یہ معمولی چیز، ایک پانی کا قطرہ بھی ہے جو کوئی اور دے سکتا ہے؟ تو اولاد تو بہت بڑی بات ہے، اولاد تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک پانی کا قطرہ جب کوئی نہیں دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ، تو اولاد کوئی دے سکتا ہے؟ دلیل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، یہ سورۃ النمل اور آیت نمبر 64 ہے۔ آیت نمبر، آپ کو پتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، ایک آیت کا ایک حرف بھی کوئی آدمی انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دائرہ اسلام میں وہ رہے گا۔ اب اتنی آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، کتنے اس میں سے لوگ ہیں جو اس پر عمل کیے ہیں؟ کتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے دلائل پوچھے ہیں؟ اپنی زندگی کا ایک کیلکولیشن کرے آدمی، اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھے کتنے مرتبہ آپ نے دلیل کس سے پوچھا ہے؟ فلاں نے کہا کہ کان کوا لے جا رہا ہے، کوے کے پیچھے پڑ گئے، اپنے کان کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ گمراہیاں نہیں رہیں گی، ضلالتیں نہیں رہیں گی، ذلتیں نہیں رہیں گی، رسوائیاں نہیں رہیں گی، تو کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ ایسے لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں آپ جو بالکل ہی آنکھیں بند کر، یہ ورشے کے علاقے ہیں، ورشے میں جائے اور کوئی بھی سامان دے دے، اس میں یہ نہ دیکھے کہ کہاں کا بنا ہوا ہے، کس کمپنی کا بنا ہوا ہے، اٹھا کر لے آئے۔ میکینک کہے کہ بھائی لے جاؤ، یہ تمہاری گاڑی میں لگنے والا سامان نہیں ہے۔ آپ منہ بنا کر واپس جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ منہ بنا کر جاتے ہیں واپس یا نہیں جاتے عزیزوں؟ پوری زندگی 60 سال تک بغیر دلیل کے آنکھیں بند کیے ہوئے آپ کسی بھی بات پر چلتے رہے، عمل کرتے رہے، رب کے پاس 60 سال کے بعد جائیں گے، اللہ رب العالمین فجعلناہ ہباء منثورا، اڑتے ہوئے ذرات کے مانند آپ کے اعمال کو اللہ رب العالمین کر دے گا۔ آپ کیسا منہ بنائیں گے عزیزوں؟ بتاؤ مجھے بتاؤ۔ معمولی چیز، 4 ورکشاپ کے آگے اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، وہاں سے آپ سامان لے کر کے آئے، چند قدم کے فاصلے پر میکینک نے کہا یہ سامان تمہاری گاڑی کا نہیں ہے، یا یہ سامان ہے لیکن ڈپلیکیٹ ہے، آپ اپنا منہ بنا کر واپس لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین 60 سال کے بعد اس کے پاس آپ جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو ریجیکٹ کر دے گا، آپ کے منہ پر جب مار دے گا، آپ کا انجام، آپ کی حالت اور آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ واللہ ایک لمحے کے لیے مجھے بتاؤ عزیزوں، سوچو کہ کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 45 سال، کسی کی 50 سال عمر ہو گئی ہے، اور ایسے اندھے بہرے بن کر کے زندگی گزار رہے۔ واللہ الزام کسی اور کو ہم کیا دیں، ہمارا خود اپنا جرم ہے، یہ اپنا جرم ہے، اپنا جرم۔ ہم نے آنکھیں بند کر لی، ہم دکاندار کو دھوکہ باز کہہ سکتے ہیں؟ آنکھیں ہم نے بند کی ہے یا نہیں بند کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کے علماء ایسے بتاتے ہیں، میرے بھائی علماء سے آپ نے دلیل کیوں نہیں پوچھا ہے؟ میں آپ کو مجرم قرار دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو مجرم قرار دیتا ہوں کہ میں کیوں نہیں پوچھتا ان سے۔ اگر دلیل پوچھ لوں تو یہ اللہ، اس کے رسول کے احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ہم عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اعمال ریجیکٹ نہیں کیے جائیں گے، برباد نہیں کیے جائیں گے، ہم کو رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے کہ اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے چلے جا رہے ہیں، وہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب انسان رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ ایک بھیڑ کی طرح سے چلے جا رہے ہیں کہ ایک کا روٹ
جس طرف ہوا ادھر ہی سب کے سب بھاگتے چلے جا رہے ہیں، گاؤں کے لوگ سب کے سب گڈھے میں ڈوب رہے ہیں، آپ بھی ڈوبنے لگے۔ آپ کے عقل کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے پڑھائی لکھائی کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے دانش مندی کا اور آپ کے دور اندیشی کا فائدہ کیا ہے؟ پھر آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہت سے ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں، اپنے اپنے فیلڈ کے بڑے عقل مند ہوشیار لوگ ہیں۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنی گاڑی کے بارے میں پورا ایک 500 پرزے آتے ہیں، 500 پرزے گنا دے، عقل مند ہے یا نہیں ہے؟ دین کے اعتبار سے اتنا ہی پیچھے ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ ایسے وقت چلا گھومتے رہو، وہ اتنا ہی گھومتے رہے گا کولوں کے بیل کی طرح۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے بھائی یہ کام جو کر رہے ہیں اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رہنمائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ترکت شیئا یقربکم الی الجنہ الا نبأتکم بہ، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو جنت میں لے جانے والی ہو اور میں نے بتایا نہ ہو۔ میں نے جنت میں لے جانے والی تمام چیزوں کے بارے میں بیان کر دیا۔ اب جنت کا کون سا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ جو راستہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں لے جانے والے جتنے بھی اعمال تھے تمام اعمال سے میں نے وارننگ دے دی ہے، آگاہ کر دیا ہے تم کو کہ یہ اس راستے پر نہیں چلنا ورنہ تم جہنم کی آگ کے ایندھن بنو گے۔ اتنی کلیئر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے اپنی امت کا۔ نبی سے بڑا کوئی خیر خواہ ہوتا ہے؟ واللہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ، بھلائی چاہنے والے، جنت میں لے جانے کے راستے بتانے والے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن کیا کہا جائے، آپ کیا کہا جائے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جو اس قدر ذلت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور جس نے جیسا کہا اسی کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ نبی کے منہج کو چھوڑا، اللہ کے منہج کو چھوڑا، رب کے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن آیات کو چھوڑا ہے۔ ہم نے کس کو چھوڑا ہے؟ قرآن آیات کو، قرآن احکام کو، قرآن فرامین کو ہم نے بالا طاق رکھا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور سوچتے ہیں کہ یہ قرآن کسی اور کے لیے ہے، بڑے بڑے کے لیے۔ بڑا یہ مت سمجھو کوئی بڑا ہے، یہ بڑے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتنے ہی بڑے لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔ کتنے ہی بڑے لوگ ہیں ہمارے سامنے، کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہوتا ہے قرآن سے بڑا ہوتا ہے۔ قرآن سیکھتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے۔ کتنا بھی اچھا ہوتا ہے وہ قرآن سیکھ کر کے اچھا ہوتا ہے، قرآن پر عمل کر کے، قرآن کی دعوت کو عام کر کے۔ کوئی اپنی دعوت کو عام کرے ہماری نظر میں وہ گھٹیا ہے، گھٹیا، زیرو ہے، زیرو۔ قرآن کے خلاف اپنی باتیں چلاتا ہے، ہماری نظر میں اس کی قدر و قیمت زیرو ہے، ہم اس کو کچھ نہیں جانتے۔ آپ کو یہ پیمانہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن کے خلاف کوئی بھی جائے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم قرآن کے ماننے والے، اور وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، اس لیے ہمارا وہ راستہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ساتھیو، آپ نے دیکھا کہ یہ رزق، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے دلائل طلب کرنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں، دلائل طلب کرنے کا طریقہ۔ لیکن اس میں اس آیت کو دیکھ لیجیے آپ کہ جب اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، پھر اللہ رب العالمین ان کی بناوٹ کو، ان کی سجاوٹ کو اعادہ کرنے والا، دوبارہ بنانے والا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین رزاق ہے، بلکہ اللہ رب العالمین وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ رزاق کو چھوڑ کر کے بھکاری کے پاس چلے جائیں مانگنے کے لیے، یہ کون سی دانش مندی ہے، عقل مندی ہے؟ عزیزو، اللہ رب العالمین جو داتا ہے، رات دن دیتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے پہر کی رات کو اپنے بندوں سے کہتا ہے، هل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا جس کی مانگ کو میں پوری کر دوں، ہے کوئی مراد کا چاہنے والا جس کی مراد پوری کر دوں۔
یہ اللہ رزاق بلاتا ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر کی تنہائی میں ہیں، نہایت ہی خلوص کے ساتھ، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اللہ اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین، اللہ مجھے رزق عطا فرما، اس لیے کہ تو بڑا رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. کہیں جانے کی آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ کا رب بلا رہا ہے. یہ اتنا بڑا داتا ہے، اتنا بڑا داتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین ہی کا خزانہ زمین میں بھی ہے اور آسمان میں بھی ہے. کچھ لوگ جانتے ہیں اس خزانے کو، کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں. پیٹرول کا خزانہ اللہ رب العالمین کا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو زیادہ سے زیادہ 100 سال پہلے لوگوں نے جانا ہے، پہلے سے کوئی نہیں جانتا تھا. یہ خزانے موجود تھے یا نہیں تھے؟ موجود تھے یا نہیں تھے عزیزوں؟ ڈیزل کا خزانہ پہلے سے موجود تھا یا نہیں تھا؟ لیکن جانتے تھے لوگ؟ آج بھی کتنے خزانے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اس کی واقفیت کرا دے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں خزانے ہیں اللہ رب العالمین کے. تو خزانے میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہماری اور آپ کی توجہ کا طالب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے انسان بھی جمع ہو جائیں، جنات بھی جمع ہو جائیں، حیوانات بھی جمع ہو جائیں، اور تمام کے تمام طیور اور پرندے بھی جمع ہو جائیں، سب کے سب اپنی اپنی مرادیں اللہ رب العالمین سے مانگنے لگیں. کتنا بڑا مجمع ہوگا، کیسا مجمع ہوگا، کتنی تعداد ہوگی، اللہ جانتا ہے. اللہ رب العالمین سے تمام کے تمام مانگنے لگے. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دیتا چلا جائے. جنات کی ماں کے مطابق اللہ رب العالمین ان کی مرادوں کو پوری کرتا چلا جائے. پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈائیں تمام کی مرادوں کو اللہ رب العالمین پوری کرتا چلا جائے. کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض کی باری آئے اور وہ اللہ رب العالمین سے مانگنے لگے، اللہ رب العالمین تمام کو دیتا چلا جائے. سمندر کے جتنے مخلوقات تھے وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین سے مانگنے لگے اور اللہ رب العالمین دیتا چلا جائے. اللہ رب العالمین کا خزانہ کیسا ہے اندازہ کرو. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمام تر مخلوقات کے مراد کے مطابق دیتا چلا جائے، ان کی مرادیں پوری کرتا چلا جائے. اللہ رب العالمین کا خزانہ اتنا بڑا، اتنا عظیم ہے کہ تمام کے تمام لے کر چلے جائیں اور اللہ رب العالمین کا خزانہ اتنا بھی خالی نہیں ہوگا جتنا ایک چڑیا سمندر میں اپنا چونچ مار کر پانی لے لے گی. تو بھلا بتاؤ سمندر میں اس سے کوئی کمی آئے گی؟ سمندر میں کوئی کمی آئے گی؟ دوسری مثال سمجھو کہ سمندر میں پانی کا موج اٹکھیریا لے رہا ہے. ایک آدمی سوئی ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سوئی ڈالتا ہے سمندر میں. ایسے اس میں پانی لگ کر کے جتنی کمی سمندر میں ہوتی ہے اتنی کمی بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں. خزانے والے کو چھوڑتے ہو اور بھکاری کے پاس جاتے ہو. کون سی دانش مندی ہے عزیزو؟ کون سی خیرت مندی ہے یہ؟ کون سی ہوشیاری ہے؟ مجھے تو بتاؤ. اور بھلا بتاؤ کہ یہ کون سی دینداری ہے؟ اس کو کون سی دینداری کہو گے تم؟ یہ دین ہے؟ یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ بتاؤ. الہ مع اللہ. اس سورت کو بار بار پڑھنا عزیزو. سورت النمل ہے. نمل تو ویسے حقیر ترین مخلوق ہے. نمل تو جانتے ہیں نا، چونٹی کو بولتے ہیں، چونٹی کو. واللہ اس سورت کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے، اس پر غور کرے، اس پر توجہ دے، وہ مرتے دم تک اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے. عظیم سورت ہے. ایک تو
عقیدے کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو تذکرہ ہے وہ حدود کا ہے. وہ حدود ایک پرندہ ہے، یہ پرندہ کروڑوں انسان سے افضل ہے. پرندہ ہے، کروڑوں انسان سے افضل ہے. اس کے اندر غیرت ہے، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا درد ہے، اس کے دل میں توحید کی غیرت ہے. کروڑوں انسان کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے تو غیرت کہاں سے ہوگی؟ سورۃ النمل، اس آیت کو پڑھیے گا ذرا سا. اس میں اللہ رب العالمین نے کم سے کم 10 سوالات کیے ہیں. کتنے سوالات ہیں؟ 10 سوالات ہیں. الہ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ہے معبود؟ یہ دیکھ لیجیے آیت نمبر 64 ہے، اس کو بار بار پڑھیے گا اور اس کے آگے پیچھے جو آیتیں ہیں ان کو بھی توجہ سے پڑھیے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ. سبحان اللہ، اللہ تیری قدرت پہ قربان جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر امت میں سے ہم نے شہید لیا ہے، شہید گواہی دینے والا. اور جب گواہ کوئی بن جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں فَقُلْنَا هَاتُوا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. ہم نے کہا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اپنے دلائل تو لے کر آؤ. اس میں بہت عجیب ترین نقطہ ہے، پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا دلیل لاؤ. دلیل جیسے ہی مانگا ہے ویسے فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، دلیل مانگتے ہی پتا چل گیا کہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. آج کی بات میں بتا رہا ہوں. ایک بھائی پیشے کے اعتبار سے کمپیوٹر کے انجینئر ہے، ہارڈ ویئر کے. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جو ہم سے بڑی ہی مخالفت کیا کرتا تھا، بڑی ہی عداوت اور دشمنی مول لیا کرتا تھا، اس آدمی نے ہم سے دلیل مانگا ہے. اور یہ دلیل مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق کو ماننا چاہتا ہے. حق کو یہاں دیکھ لیجئے، جیسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاتوا برہانکم، دلیلیں لے کر کے آؤ. فعلموا، جتنے معبود باطلہ کی عبادت کرنے والے تھے انہوں نے سب نے جان لیا. دلیل پوچھتے ہی جان گیا. آپ اگر دلیل پوچھے آپ کے بارے میں فوراً وہ جان جاتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی آدمی جو قرآن و سنت کا طالب نہیں، جو قرآن و سنت سے والہانہ محبت نہیں رکھتا ہے، ان سے آپ دلیل پوچھ لیجئے، واللہ وہ فوراً آپ کو پہچان جائیں گے. پہچانیں گے یعنی پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں؟ تجربہ کر کے دیکھا ہے عزیزوں؟ تجربہ کر کے دیکھا ہے؟ دلیل پوچھتے ہی فوراً آپ کے بارے میں جان جائیں گے وہ کہ یہ اللہ والا ہے. کون ہے؟ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، انہوں نے فوراً ہی جان لیا، فوراً ہی مان لیا کہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. آپ جب دلیل جیسے ہی پوچھتے ہیں، جواب تو بعد میں دیں گے، پہلے آپ سے کہیں گے آپ فلاں ہیں. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم فلاں ہیں. دہرانے کی ضرورت ہے؟ آپ کو دلیل مانگتے ہی سمجھ جائیں گے یہ وہابی ہے. اور وہابی کون ہوتا ہے؟ اللہ والا ہوتا ہے. ان الحق للہ، کہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. فضل عنہم ما كانوا یفترون، فوراً ہی وہ تمام کے تمام بخار دور ہو جاتے ہیں جو پہلے سے بنا کر رکھتے ہیں. افتراء کس کو کہتے ہیں؟ بنانے کو، اپنی طرف سے گھڑنے کو، اپنی طرف سے ایجاد کرنے کو. جتنے بھی وہ تار کود لگائے ہوتے ہیں نا دلیل کے سامنے، جیسے چور سے پوچھو یہ سامان کہاں سے لایا ہے، وہ سٹپٹا جاتا ہے یا نہیں؟ سٹپٹاتا ہے نہیں؟ تمام لوگوں سے پوچھو کہ اس کی دلیل لے کر کیا ہو، وہ کیسے سٹپٹاتا ہے. چور جس طرح سے بھاگتا ہے ویسے یہ لوگ بھاگتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھو. یہ میں
تجربے کی بات بتا رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے کہا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، دلیلیں لے کر کے آؤ، فَعَلِمُوا، فوراً انہوں نے جان لیا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور فوراً وہ سب کے سب غائب ہو گئے، رفو چکر جو بنا کر رکھے تھے، فلاں نے کہا سلسلہ وار بنا کر رکھا تھا، دلیل مانگا بھاگ گئے۔ چور جس طرح سے سامان کے بارے میں پتا کرو کہاں سے یہ سامان لایا ہے، پروف دکھاؤ، فوراً ہی بھاگتا ہے مجھے چھوڑ دو بھائی، تم سے سامان نہیں بیچنا ہے، تم سے سامان، یہ کہیں گے تم سے بات نہیں کرنی ہے، تم چلے جاؤ بھائی میری جان بچاؤ۔ یہ حالت ہے عزیز دوستوں اور ساتھیوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تربیت پائے تھے۔ تربیت کیسی پائے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہماری اس طرح سے تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تقصیر کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ سب کے سب کوتاہی کے شکار ہے عزیز دوستوں اور ساتھیوں۔ ہماری تربیت اس طرح سے، اگرچہ ہم ہیں سمجھ گئے، لیکن ہماری اس طرح سے تربیت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسی دی تھی اندازہ کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور آپ جانتے ہیں عمر فاروق کون ہے نا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے، باہر سے ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، دوبارہ کہا السلام علیکم، سیبارہ کہا السلام علیکم، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، وہ آدمی چلا گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر گیا ہے، عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے ہیں، گھر تھا، کوئی کوٹھی نہیں تھی، گھر تھا، گھر سے نکلے، کہا او فلاں، انہوں نے مڑ کر دیکھا تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ عمر فاروق نے پوچھا تم کیوں چلے جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے آپ کے دروازے سے چلا جا رہا ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ تم اگر کسی کے گھر پہ جاؤ اور 3 مرتبہ سلام کرو، 3 مرتبہ کے باوجود اگر کوئی جواب نہیں آتا ہے تو تم اپنے گھر کو واپس چلے آؤ۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے گھر کو چھوڑا ہے اور میں اپنے راستے کو ناپا ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے تھے کہتے واہ واہ کیا بات ہے، یہی بات ہوتی نا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی ثبوت، اس کا ثبوت اور اس کی دلیل لے کر کے آؤ۔ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی عقیدہ بڑا مسئلہ تو نہیں تھا، یہ کوئی بڑا مسئلہ تھا، یہ معمولی ایک بات تھی، ہے نا؟ کہ آپ چلے بھی جاتے تو کوئی بات نہیں، ہم بعد میں ملاقات کر سکتے تھے یا نہیں، لیکن انہوں نے نسبت کس کی طرف کی ہے؟ دین کی طرف نسبت کی ہے، دین کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین ہے یا نہیں ہے؟ جب دین کی بات ہے تو دین کی بات بغیر دلیل کی نہیں مانی جا سکتی ہے، دین کی بات بغیر دلیل مانی جا سکتی ہے نہیں۔ لیکن الٹا معاملہ ہے، آج جو ہماری کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ دنیا کا معاملہ ہے تو اس قدر ہم اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اس قدر ریسرچ کرتے ہیں، اس قدر جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اسی دنیا میں رہنا ہے ہم کو۔ دنیا کی چیزوں کے بارے میں آپ لوگ تو زیادہ ہی، یہ میکینک لوگ تو کہتے ہیں بھائی اتنا فرق ہے، 1 سینٹی میٹر کا فرق ہے تو 1 سوت کا فرق ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ زیادہ ہی باریک بھی ہیں۔ دین کا معاملہ آ جائے چھوڑو یار، یہ متوالوں کا کام ہے۔ میرے بھائی جس طرح سے متوع کو اللہ کے سامنے پیش ہونا، ویسے آپ کو بھی پیش ہونا ہے، جواب آپ کو بھی دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ متوع جائے گا اس سے سوال کیا جائے گا، آپ سے نہیں کیا جائے گا، آپ سے بھی کیا جائے گا۔ دنیا کے معاملے میں اتنے سخت 1 سوت کا فرق نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ تھوڑے بھی سائز میں فرق نہیں، دوبارہ جاؤ، سوارا جاؤ، ہے نا؟ دین کا مسئلہ آ جائے، علم تمام قصے کہانیاں جھوٹے الٹے سلٹے سب کو قبول کر لیتے ہیں، الٹا معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بات دور نہ چلی جائے، اسی لیے میں قریب کرنے کے لیے اور آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔
ہم دنیا کی چیزوں میں زیادہ ہی ریسرچ کرتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی جاہل ہوتا ہے نا، ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو جاہل ہیں، ہم کیسے دلیل پوچھیں. میرے بھائی تو کون سی انجینئرنگ کر کے آئے ہیں کہ آپ نے یہ پارٹس کو اوریجنل اور ڈپلیکیٹ دیکھتے ہیں؟ یہ تجاری ہے، یہ اصلی ہے. انجینئر کر کے آئے ہیں، اس میں انجینئر بن کر کے آئے ہیں آپ، اس کے بارے میں بھی تو جاہل ہے. لیکن آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں ذرا دیکھو تو یہ کہاں کا ہے، ذرا دیکھو. کوئی آدمی اگر الٹی بات کہہ دیا تو کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ دنیا کی چیز ہے تو 17 آدمی کے پاس لے جائیں گے، ذرا دیکھو اس کو، یہ اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، یہ اصلی ہے یا تجاری ہے. ایک سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، دوسرے کے پاس جاتے ہیں. دین کا معاملہ آ گیا، یار ہمارے گاؤں کے مدعا نے کہا ہے، ہمارے یہاں کے مولوی نے کہا ہے، ہم اللہ صدقنا، حول ولا قوت الا باللہ. یہ دوہرا معیار کیوں ہے میرے بھائی؟ میں کہتا ہوں آپ دنیا میں بھی اسی طرح سے رہیں، دنیاوی معاملات میں بھائی غلط فہمی نہ رہے، دنیاوی معاملات میں بھی آپ اچھے رہیں، بالکل ہی جانچ پڑتال کر کے لیں، ریسرچ کر کے لیں، کوئی منع نہیں کرتا ہے. لیکن آپ یہی پیمانہ دین کے بارے میں بھی اپنائیے. اس کے بارے میں، دین کے بارے میں بھی، بلکہ دین کے بارے میں تو اور بھی اشد ضرورت ہے. دین کے بارے میں سخت ضرورت ہے میرے بھائی. آپ کہیں گے کیوں؟ کہ دین کا معاملہ ایسا ہے جس پہ آخرت میں نجات کا دار و مدار ہے. دین کا معاملہ کیسا ہے؟ آخرت میں نجات کا دار و مدار اسی پر ہے. دنیا کا معاملہ کیا ہے کہ اگر یہ سامان خراب ہے، ڈپلیکیٹ ہے، 10 دن چلے گا. کتنا چلے گا؟ 10 دن کے بعد اصلی لے لیں گے، یعنی 10 دن کا مسئلہ ہے. اور یہ جو آخرت کا معاملہ ہے وہ ابدی زندگی کا ہے. کس کا؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو کہیں گے وہ آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو بھلا بتائیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے زیادہ جانچ پڑتال کی ضرورت ہے یا ٹیمپروری کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے سخت ضرورت ہے سرچ اور بحث کرنے کی؟ پرماننٹ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے زیادہ جانچ پڑتال اور تحقیق کی ضرورت ہے. ہمارا معاملہ الٹے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو آخرت پر ایمان کم ہے، دنیا کی چیزوں پہ لا حول ولا عیاذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. یعنی دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کی بھوک ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ جب تک دنیا میں ہے، دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما، اچھی چیزیں عطا فرما، اور جب ہم آخرت میں جائیں وہاں کی خیر، وہاں کی بھلائی سے بھی ہمیں نواز، اور اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں کی دعا ہے، تمام نبیوں کی دعا ہے. معلوم کیا ہوا؟ ہم یہ نہیں کہتے آپ کی دنیا چھوڑ دیجیے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فکر آخرت کی بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ دنیا کی فکر ہمیں ہو، آخرت کی بالکل ہی نہ ہو. جیسے ہمارا عمل ہے، طرز عمل ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ دنیا کے سامان کی ہمیں زیادہ فکر ہے، آخرت کے بارے میں فکر نہیں ہے. ورنہ آخرت کے بارے میں بھی ہم دلیل پوچھتے ہیں، دلیل پوچھتے ہیں. اگر ہم جاہل ہیں تو 1 سے نہیں 10 سے پوچھتے، 10 سے پوچھتے عزیزو. اور جو آدمی رب کے قرآن سے دکھا دیتا ہم اس پہ آمنا اور صدقنا کہتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فکر کس بات کی تھی پتا ہے؟ کہ یہ جو بات صحابی رسول کہہ رہے ہیں یہ بات واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے. فکر اس بات کی تھی. آج کسی نے کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نکالتے ہیں اور ہاتھ کو 90,000 لوگ دیکھتے ہیں. کہتے نہیں جی ہمارے بزرگوں نے کہا ہے. کنہوں نے کہا ہے؟
بھائی بزرگ نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اس کا دلیل، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ بس گھومنے لگے، ان کی بات کو لے کر کے پھیلانے لگے. واللہ قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا اس وقت کیا کیا الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے ہم نے لگائے ہیں. ایک ایک کا تار پود اللہ رب العالمین بکھیر کر رکھ دے گا. تب وہاں پہ جو رسوائی ہوگی اس کا خمیازہ بھگتنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں مٹانے کا، کوئی راستہ نہیں. وہاں تو یا تو نعیم ہے یا جہیم ہے، نعیم ہے یا جہیم ہے. وہاں تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ چینج کر لیں، یا تو اس کو پھینک دیں، یا یہ کہ اسی کو لگا لیں، یا یہ ہے کہ آپ دوسرا لے کر کے آ جائیں. وہاں پر کوئی نہیں، دو ہی راستے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا تو نعیم ہے یا تو جہیم ہے. یہی دو راستے ہیں اللہ رب العالمین کے. تیسرا کوئی راستہ واللہ کتنے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کو صحیح روٹ پہ لگائیں، صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں. کتنی ضرورت ہے عزیز دوستو. یہاں انیزہ کے لیے کتنے راستے ہیں؟ 20 راستے ہیں یہاں انیزہ کے لیے. اس راستے پہ بھول گئے، دوسرے راستے سے چلے آئیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت کا ایک ہی راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے، اسی کے اوپر چلو جنت کو پہنچو گے. اور پگڈنڈیوں پہ جاؤ گے تو کبھی بھی جنت کے راستے پہ جا سکتے ہو وہاں بس. تو احتیاط ہمیں کس کے لیے زیادہ برتنی چاہیے؟ آخرت کے لیے احتیاط برت کر یہ راستہ چلے. عزیز دوستو میری آپ سے یہ التماس ہے، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اسی راستے پر چلیں، پگڈنڈیوں پہ نہ چلیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی باتوں کے لیے غیرت کتنی تھی، اس بات کو یاد رکھیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اس کی دلیل لے کر کے آؤ کہ واقعتاً یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے. چنانچہ وہ تو بہت پریشان ہو گئے، صحابی گئے تلاش کرتے کرتے، ان کو ابو سعید خدری مل گئے. ان سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے، کیا آپ نے بھی یہ بات سنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے؟ ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے فلاں موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ یاد رکھو، اگر آج تمہارا یہ ساتھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث انہوں نے نہیں سنی ہوتی تو تمہیں دھرے اور کوڑے لگاتا. آج کتنے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھوم دھتورے ایجاد کرتے ہیں اور آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن کا کوئی سر کوئی پیر نہیں. آج عمر بن خطاب دیکھ لیجیے، آج نہ ہم قرآن پر چلنے والے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے، اور نہ صحابی کے راستے پر چلنے والے. کسی کے راستے پر چلنے والے ہیں عزیزوں؟ کسی کے راستے پر آج ہم چلنے والے ہیں؟ واللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آخری وقت میں رو رہے تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے دین اسلام کی اتنی خدمت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہجرت کی ہے، اور اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے آپ نے جو خدمات پیش کی ہیں کیا یہ ناکافی ہیں؟ عمر بن خطاب نے کہا اے لوگوں تم کو پتا نہیں، مجھے تو صرف اتنی ضرورت ہے کہ کہیں میرے اعمال برابر ہو جائے بس، یعنی میرے اوپر کوئی جرم نہ ثابت ہو، میرے اوپر کوئی غلطی نہ رہے، اور صرف گناہ اور ثواب دونوں برابر ہو جائے. اتنی کی تمنا ہے، اتنی کی تمنا. آج ہمارے سیاد سر چڑھ کر بول رہے، معاصی اور گناہ کا انبار ہمارے سر پر ہے، اس کے باوجود ہم کو فکر نہیں، ہم کو فکر نہیں. اگر ہم ایک ہی بات کو یاد رکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے لیے اور آپ کی سنت کے لیے دلیل تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کتنی کوشش کی اور کتنی کاوش کی، پکڑ کر کے لے کر جائے، کہا کہ اس کا ثبوت دو تم. آج تم
معمولی بات تو معمولی بات، عقیدے تک بگاڑنے کی باتیں آتی ہیں کوئی دلیل نہیں پوچھتا ہے۔ کب ہمارے اندر یہ بیداری پیدا ہوگی عزیزوں؟ کب ہمارے اندر یہ شعور جاگے گا؟ کب ہم ہوشیاری کے ناخن لیں گے؟ اور کب ہم ان آیات پر عمل کریں گے؟ یہ آیات آپ کے سامنے قرآنی آیات ہیں، ان آیات پر ہم کب عمل کریں گے عزیزوں؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا معاشرہ کیوں تباہی کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے؟ ہم نے رب کے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا ہے، ہم نے صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑا ہے، ہم نے خلفائے راشدین کے طریقے کو چھوڑا ہے، ورنہ ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ ہم جس طرح سے یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس قدر در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے ہوتے۔ ہماری ایک عزت ہوتی، ہماری ایک شان ہوتی، اور اس طرح سے ہم کہتے جس طرح سے عمر بن خطاب نے کہا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے، سربلندی عطا فرمائی ہے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ دِينِنَا أَذَلَّنَا اللَّهُ، جب بھی ہم عزت کی تلاش اپنے دین کے علاوہ کسی اور طریقے سے کریں گے، اللہ رب العالمین کی ذلت ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ آج ہمارے سامنے یہ بالکل ہی مقولہ فٹ آتا ہے، عمر بن خطاب کی بات بالکل ہی سچ ثابت ہوئی کہ آج ذلت کا سبب دین کو چھوڑنا ہے، قرآن کو چھوڑنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو چھوڑنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش، آپ کے منہج، آپ کے طریقے اور آپ کے تمام تر سلوک کے خلاف چلنے کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں عزیز دوستوں اور ساتھیوں۔ اسی لیے میری کوشش، آپ کی کوشش، تمام بھائیوں کی کوشش، دلیل طلب کرنا۔ آپ سب کے سب عزم کر لیں، ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ اب جب بھی کسی سے دین کا مسئلہ پوچھیں گے تو دلیل ضرور پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے عزیزو؟ دلیل ضرور پوچھیں گے، اور دلیل جب پوچھیں گے تو اللہ رب العالمین اسی طرح سے آپ کے سامنے حق کو اور باطل کو دونوں کو آپ کے سامنے کر دے گا، آپ کے سامنے کر دے گا۔ آپ حیران رہیں گے کہ جن کو آپ بڑا سمجھتے تھے وہ کتنا حقیر اور کتنا چھوٹا ہے، کہ ایک معمولی چیز کی دلیل نہیں دے سکتا ہے، معمولی چیز کی دلیل نہیں دے سکتا ہے، اور کتنے بڑے بڑے ہیں واللہ آپ حیران رہیں گے۔ یا آج کل جو یہ ڈائریکٹ سوالات اور جوابات کے جو سیکشن انہوں نے شروع کیے ہیں، آپ حیران رہیں گے کہ سوال کرتا ہے گھٹنے کے بارے میں، جواب دیا جاتا ہے سر کے بارے میں، جس کو کہتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے سر، یعنی کوئی تعلق نہیں ہے، سوال سے جواب کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسے جوابات دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بس تھپکیاں دے دے کر کے، اور یہ جو ہے لوگیاں سنا کر کے سلایا جاتا ہے کہ تم کو دلیل کی کیا ضرورت ہے، تم ہمارے پیچھے آ جاؤ، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، وہاں بھی دامن پکڑ کے مچل جائیں گے۔ عزیزو، کبھی آپ نے سوچا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ایک معمولی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا، وہاں پر کسی کے جسم پر کوئی کپڑا تک نہیں ہوگا۔ کتنے بھائی ہیں جنہوں نے یہ لفظ سنا ہوگا، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے؟ سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ واللہ یہ جھوٹی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ نبی کی بات مانیں تو وہ مسلم کسی کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوگا، لیکن کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ گھبراہٹ کا عالم ہوگا، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اور یہاں پوری زندگی یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم کسی کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے۔ جب دامن ہی نہیں تو پکڑنے کی نوبت کہاں آئے گی؟ نوبت آئے گی عزیزو، یعنی پوری زندگی تم کو دھوکے میں رکھا ہے۔ دھوکے باز کو پہچان لو، اگر دنیا میں پہچان لو گے تو آخرت میں تم کو انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اگر دنیا میں بھولے پن کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے، پیچھے چلنے کی وجہ سے، بکری کی چال چلنے کی وجہ سے دنیا میں نہیں جان سکو گے تو آخرت میں نجات بھی نہیں پا سکو گے۔ اس لیے نجات اگر چاہتے ہو، اور ہر آدمی نجات چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ نجات چاہتے ہو عزیزو؟ چاہتے، سچے دل سے چاہتے نجات؟ سچے دل سے جو آدمی نجات چاہتا ہے
وہ اللہ رب العالمین کے راستے کی دلیل بھی مانگتا ہے. اور میری یہی درخواست ہے آپ سے کہ آپ دلیل ضرور مانگیں اور اللہ رب العالمین سے متعلق جو کوئی بھی بات کرے آپ اس کو ٹھوس انداز میں کہیں کہ رب کا قرآن موجود ہے، یہ 30 پارے آپ کے سامنے ہیں، اس میں سے کوئی آیت آپ دکھا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات نسبت کرے آپ کہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، یہ سنن ابو داؤد ہے، یہ سنن ترمذی ہے.